ہم نے ایک دن دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے حکومت سے مدد مانگ لی، تو ہمیں بھی افسوس ہوا، اور سیاسی زندگی میں کبھی ایسی بات میں نے کم از کم نہیں دیکھی کہ اتنا فاش غلطی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ ادھار پہ ارکان لیے حکومت سے ادھار ہی ہے نا۔ تو یوسف رضا گیلانی میرے لیے بہت قابل احترام اور ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ایک آدمی پرائم منسٹر اور اسپیکر رہنے کے بعد سینٹ کے ایک چھوٹے سے سیٹ کو، نشست کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی سودا بازی کی، یا پیپلز پارٹی نے۔ یہ تو گیلانی صاحب کا تو فیصلہ نہیں تھا، یہ تو زرداری صاحب کا تھا۔ ظاہر ہے جی، زرداری صاحب ہو یا پیپلز پارٹی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی کو ڈی ویلیو کر دیا اور اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہر حال میں یوسف رضا گیلانی کو بننا تھا، تو مولانا صاحب کو ریکویسٹ کرتے، ہمیں کہتے کہ جی ہماری مجبوری ہے، تو شاید مسلم لیگ نون والے بھی مان جاتے، مگر میری نظر میں یہ بالکل بھی گھٹیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی، ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی، تو پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے اور پیپلز پارٹی اور این پی دونوں اتحاد میں شامل ہے، تو پی ڈی ایم نے ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ بری بات نہیں تھی، لیکن پھر اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس نوٹس کو پھاڑ دیا، اور این پی نے بھی اس نوٹس کی تحقیر کی، تو ایسا ماحول انہوں نے خود بنایا۔ تو اب ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا میری نظر میں بڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر اب پیپلز پارٹی اور این پی والے اپنے کیے پر نادم ہیں تو پھر بات مل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا سیاسی حوالے سے اچھا نہیں کیا۔ اچھا حیدری صاحب، ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دیں کہ اے این پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شوکاز نوٹس یا جو اظہار وجوہ کا نوٹس تھا، اس سے پہلے ہم نے پی ڈی ایم کو وضاحت روبرو زبانی کر دی تھی۔ امیر حیدر ہوتی کے گھر پہ آپ تھے، مولانا عبدالغفور حیدری، شاہد خاقان عباسی جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے، اور مولانا اویس نورانی، ان کے ساتھ زاہد خان، امیر حیدر ہوتی، میاں افتخار، تینوں نے مل کے وضاحت کر دی تھی کہ بھئی ہماری دوستی تعلق ہے زرداری صاحب کے ساتھ، اسفند یار ولی کا، تو ہم نے بس انہوں نے ریکویسٹ کی، ہم نے تو دے دیا، اتنی ہم نے غلطی کی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا جب ہم نے وضاحت کر دی۔ دیکھیے، دوستی زرداری صاحب سے مولانا صاحب کی بھی ہے، ہم سب کی ہے۔ دوستی اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن دوستی کے لیے اصول قربان نہیں کیے جاتے۔ اصولی طور پر اگر آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور ایک اتحاد نے فیصلہ کیا ہے، تو پھر آپ نے اس فیصلے کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے وضاحت کر دی تھی۔ نہیں، یعنی وہی وضاحت کہ میں نے کہا کہ دوستی کی بنیاد پر اصول نہیں توڑے جاتے۔ دوستی دوستی ہوتی ہے، اصول اصول ہوتے ہیں۔ جہاں دوستی اور اصول کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر آدمی اصول کو ترجیح دیتا ہے، دوستی کو بعد میں رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے
دوستی کی وجہ سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے دوستی یہی کی وجہ وضاحت سے کی کیا تھی تو کم از کم پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے جس میں 10 جماعتیں شامل ہیں. باقی جماعتیں بھی تو پوچھنا چاہتی ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا. تو لہٰذا یہ جواب طلبی اس حد تک کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا 2 جماعتوں نے، تو یہ کوئی بری بات نہیں تھی. ایک اتحاد میں اگر آپ شامل ہیں اور یہ اتحاد اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں. جب کسی اور کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو اتنا تو حق بنتا ہے اس اتحاد کا کہ بھائی ہم دوست ہیں، ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ذرا اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. پیپلز پارٹی کتنے چانسز ہیں؟ ایک تو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی مولانا نے 29 کو بلایا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دعوت دی گئی ہے یا نہیں؟ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس اجلاس میں آنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئیں، اپنا وضاحت کریں، اور اگر اپنے فیصلے پر وہ نادم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک ایسا اتحاد ہے کہ اس میں ہمیں شامل رہنا چاہیے، اور یہ قوم کی خواہش بھی ہے، تمام سیاسی کارکنوں کی خواہش ہے. آپ یقین جانیے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم بنی تو قوم کی توقعات یہ تھی کہ اب یہ حکومت جائے گی اور اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی کی اس قسم کے رویے سے وہ جو توقعات وابستہ ہو گئی تھی پی ڈی ایم سے، وہ کسی حد تک مدھم ہو گئے. تو ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی آئے، یکسو ہو کر آئے، اور تحریکوں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیل بھی جانا پڑتا ہے. ماضی میں آپ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھیں، لیکن زرداری صاحب نے مشرف صاحب کے خلاف تحریک. اللہ زرداری صاحب کو جوان بنا دے. نہیں، انہوں نے کہا کہ میری صحت اب جیل جانے والی نہیں ہے، نہ عمر ہے. اللہ ان کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو. اچھا حیدری صاحب، پیپلز پارٹی اگر غلطی تسلیم نہیں کرتی، وضاحت بھی نہیں دیتی، تو پھر کوئی چانس نہیں ہے واپسی کا؟ مطلب پی ڈی ایم قبول نہیں کرے گا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم نے پیپلز پارٹی کو قبول کرنا ہے تو آیا یہ جو ایک تاریخی غلطیاں اس نے کی ہیں ان سب کو ہم نے معاف کرنا ہے؟ اس وقت جو حکومت کی تعاون سے یوسف رضا گیلانی قائد حزب اختلاف بنے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ہاں، اچھا، اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے فی الحال. جب تک پیپلز پارٹی غلطی تسلیم نہیں کرتی، وضاحتیں نہیں دیتی، تب تک ان کو اپوزیشن لیڈر مانیں گے؟ تو ظاہر ہے جی، وہ ہمیں چھوڑ کر گئے، اپوزیشن لیڈر بنے، اور ہم نے اپنا آزاد گروپ بنا لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محل نظر ہے. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک کلیئر بات کروں کہ حکومت نے یہ پیشکش مجھے بھی کی، جے کو کی، اپوزیشن لیڈر کی نہیں، ڈپٹی چیئرمین کی، کہ ہم آپ کے مقابلے میں وڈرا ہو جاتے ہیں. اور میرے پاس چیئرمین سینٹ اور وزیر دفاع اور کچھ اور لوگ آئے. تو میں نے ان کو بالکل صاف جواب دیا. میں نے کہا دیکھیں، میں جمعیت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میں 10 جماعتوں کا کینڈیڈیٹ ہوں جو پی ڈی ایم کے نام سے معروف ہے. لہٰذا میں کیسے آپ کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس حکومت کے خلاف ہم نے 2.5-3 سال مسلسل تحریک چلائی، جسے برا بھلا کہا، جسے سلیکٹڈ کہا، اس حکومت سے میں تعاون کیسے لے سکتا ہوں؟ خیر، یہ میرا جواب آ گیا، اور ٹی وی چینلز پہ بھی چلا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس کے بعد جب اپوزیشن لیڈر کی بات آئی تو پھر چیئرمین سینٹ نے مجھے آفر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے. میں نے کہا میں نہیں بن سکتا. اصولی طور پر فیصلہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں. اب میں یہ کہوں کہ جی میں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے،
تو یہ طے شدہ معاملات، طے شدہ جو فیصلے ہیں ان کے خلاف بات ہوگی. تو لہٰذا ہم جمعیت کے کارکن ہیں اور ہم ان اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں، ان فیصلوں پر چلنے والے لوگ ہیں، تو ہم اس طرح بالکل بھی نہیں کر سکتے. اوکے.